چنانچہ انس رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا. 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کہی، نہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حیرت ہوتی ہے کہ 10 سال میں مارنے ڈانٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے محبت ہی ایسی دی تھی. اس محبت کی وجہ سے یہ عاشق صادق تھے، اور عاشق کو محبوب کچھ کہے تو عاشق تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے بات کرتے تھے، محبت سے بات سکھاتے تھے. اس لیے محسن انسانیت کا پیغام ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. چند مثالیں سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کیسے کی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بچے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار ہوئے. ایک جگہ پہنچے تو ایک نوجوان لڑکی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو ان کی نظر اس کے اوپر گئی. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھی جوان العمر لڑکا ہونے والا ہے، ٹین ایجر ہے، اور لڑکی بھی جوان العمر ہے، دیکھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. اب بتائیں، ہم ہوتے تو شرمندہ کرتے، تم نے کیا کیا، کیوں کیا، شرم نہیں آتی، کیا کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. وہ سمجھ گئے کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا. تو یہ محبت کا انداز ہے بات کو سمجھانے کا. نبی اسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب یہ کتنا عجیب کویسچن ہے کہ اللہ کے حبیب کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم چاہتے ہو تمہاری والدہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں. بیوی سے کرے؟ نہیں. بہن سے کرے؟ نہیں. بیٹی سے کرے؟ نہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جب تم نہیں چاہتے تو اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی محرم عورتوں سے کوئی زنا کرے. تم جس سے بھی زنا کرو گے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی. یہ بات سمجھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک کر دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے اندر جو زنا کی خواہش تھی وہ اس طرح نکل گئی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں. مجھے اتنی نفرت زنا کا نام سن کے ہوا کرتی تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، پیار سے ایسی بات کی کہ نوجوان کے ذہن سے زنا کا خیال ہی نکل گیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مجھے انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو میری طرف سے تحفہ دے کے آؤ. میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا انگور میٹھے ہیں یا کھٹے. میں نے ایک کھایا، مزیدار تھا، پھر دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا. میں چلتا بھی جا رہا تھا، انگور بھی کھاتا جا رہا تھا. گھر پہنچنے سے پہلے انگور کا گچھا ختم ہو گیا. اب میں چپ کر گیا، واپس آ گیا. اللہ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو جو انگور بھیجے تھے وہ کیسے تھے. تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے. تو اس کے بعد جب میں کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کے کہتے انس میرے انگور کا گچھا نکالو. تو خود بھی مسکراتے، میں بھی مسکراتا، مگر مجھے میسج مل جاتا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ایک بچہ لوگوں کے کھجوروں کے درخت پہ چڑھ کر ان کے پھل توڑ لیا کرتا تھا. عربوں میں یہ اجازت تھی کہ جو کھجور نیچے گری ہے اذن عام ہے، جو چاہے اٹھا کے کھا لے، مگر درخت پر چڑھ کر کھجور کاٹنا یہ چوری کہی جاتی تھی. اب اس بچے کو کئی مرتبہ چوری کرنے کا موقع ملا. ایک دن مالک نے پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس لایا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں بڑا گھبرایا کہ آج میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ سختی ہوگی، سزا ملے گی، ہاتھ کٹے گا. لیکن جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا
میں قریب آیا، نبی السلام نے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھ سے کوسچن پوچھا کہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوتی ہے۔ فرمایا بھوک لگی ہوتی ہے تو جو نیچے کھجوریں پڑی ہوتی ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے، جو درخت پہ ہوتی ہیں وہ مالک کا حق ہوتا ہے، اجازت کے بغیر نہیں توڑ سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اس دعا کا میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ زندگی میں اس کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، چند بچے کھڑے تھے اور وہ بلال لانو کی نقل اتار رہے تھے۔ بلال لانو اذان دیتے تھے، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، تو ایک بچہ ابو محذورہ اس کا نام تھا، وہ اس کی اذان کی نقل اتار رہا تھا اور باقی بچے ہنس رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام قریب گئے تو دوسرے بچے تو ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ ابو محذورہ تھوڑا بڑا تھا، اس نے کہا مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، میں کون سا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام قریب آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے سر کے جو بال تھے ذرا بڑے بڑے تھے، تو بالوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا جو کر رہے تھے مجھے کر کے دکھاؤ۔ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا بچہ کہ مجھے یہ کہا جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کر رہے تھے مجھے کر کے دکھاؤ، تو اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے ساری اذان سنی اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا جاؤ۔ جب کہا جاؤ تو ابو محذورہ کہنے لگا کہ اب ابو محذورہ وہیں جائے گا جہاں آپ جائیں گے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر وہ بھی مؤذن بنا۔ اور اللہ کی شان کہ اس بچے کو ان بالوں سے اتنی محبت ہو گئی جن کو نبی علیہ السلام نے پکڑا تھا کہ اس نے زندگی بھر ان بالوں کو نہیں کاٹا، تو ان کی لٹ بن گئی تھی لمبی، اور وہ دوسروں کو دکھایا کرتے تھے دیکھو یہ میرے وہ بال ہیں جن کو میرے آقا نے محبت سے تھاما تھا۔ یہ ہے لو بیسڈ پیرنٹنگ۔ اگر ہم اس طرح کریں، دیکھو پھر بچے اپنے ماں باپ کی باتوں کو کیسے سنتے ہیں۔